السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج ایک ناقابل یقین اور پراسرار کہانی۔ جولائی کا مہینہ، اوپر سے سخت گرمی۔ ایم اے تاریخ کا آخری پیپر دے کر میں امتحانی مرکز سے نکلا تو اچانک موسم تبدیل ہونے لگا، تیز ہوا چلنے لگی۔ پیپر سیکنڈ ٹائم ہونے کی وجہ سے اب شام ہونے لگی تھی۔ بارش کا امکان 100% تھا، اسی لیے میں نے شارٹ کٹ راستے سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی ہمارا گاؤں شہر سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں نے اس راستے پر کار ڈال تو دی، مگر یہ علاقہ حد سے زیادہ سنسان نظر آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہونے لگی۔ سڑک سے ملحقہ علاقے بالکل غیر آباد تھے، کہیں کہیں کوئی آدمزاد نظر آ جاتا۔ ویران علاقہ دیکھ کر ایک بار تو مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اس راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں کافی دور نکل آیا تھا، اس لیے چلتے رہنے میں ہی عافیت جانی۔ بجلی کی شدید کڑک کے ساتھ بارش بھی اب تیز ہو گئی اور میں نے گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھا دی۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد سڑک کے دائیں جانب بہت بڑے پیپل کے درخت کے نیچے کھڑے کسی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ پہلے تو میں نے چور وغیرہ سمجھ کر رکنا مناسب نہ سمجھا، مگر وہ سڑک پر پہنچ کر مجھے رکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی ضرورت مند ہوگا گاڑی روک دی۔ جب اسے قریب سے دیکھا تو وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، معصوم سا چہرہ اور وہ نیلے لباس میں ملبوس مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ہیلو جی، میں نے پوچھا، فرمائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ حسین چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی، دراصل میں اپنی سہیلی کے گھر آئی تھی، مگر واپسی پر تیز بارش شروع ہو گئی ہے، مجھے گھر واپس جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ میرا گاؤں بس تھوڑے فاصلے پر ہے، برائے مہربانی مجھے میرے سٹاپ تک چھوڑ دیں۔ میں نے اس کو اگلی سیٹ پر بٹھا لیا اور بارش سے بھیگے اس کے بالوں کو خشک کرنے کے لیے اسے ایک بڑا رومال دیا جو میں اکثر اپنی گاڑی میں رکھا کرتا تھا۔ وہ کافی حد تک بھیگ چکی تھی، اس لیے اس تولیے نما رومال سے اپنے خوبصورت اور بکھرے ہوئے بالوں کو خشک کرنے لگی۔ پھر وہ خود ہی بولی، میرا نام سونیا ہے، اور آپ کا؟ میں نے اسے بتایا کہ میرا نام حمزہ ہے، اور پھر کچھ رسمی باتیں ہونے لگیں۔ کچھ فاصلہ طے ہونے کے بعد اس نے کہا، پلیز رک جائیں، میرا سٹاپ آ گیا ہے۔ میں ابھی تک اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا اور کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اسے پروٹوکول دینے کی خاطر خود باہر نکل کر دروازہ کھولا اور پیار سے کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور اچانک ہی ساتھ میرے منہ سے نکل گیا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ تو وہ حسین لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتی ہوئی بولی، مسٹر حمزہ، موسم بہت خراب ہے، آپ میرے مہمان بھی ہیں، لہٰذا آج کی رات آپ میرے ہاں ٹھہریں۔ آج میں گھر میں اکیلی ہوں تو خوب باتیں کریں گے۔ گھر جلد پہنچنے کی وجہ سے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کر دیا اور کہا، اگر قسمت کو منظور ہوا تو ہم پھر ملیں گے۔ میں گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو وہ جواب دے گئی۔ کافی جدوجہد کے بعد بھی وہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ وہ حسینہ ابھی تک وہیں موجود تھی۔ بارش بھی تھم چکی تھی، موسم خوشگوار بلکہ آشکانہ ہو رہا تھا۔ جب میری ہر کوشش ناکام ہو گئی تو وہ بڑی پیار سے بولی، حمزہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور میرا ہاتھ پکڑ کر وہ آگے بڑھنے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے چھونے سے میرے وجود میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ریلوے لائن عبور کر کے ہم دونوں ایک چھوٹے سے قبرستان کے پاس سے گزرے تو میں نے اس سے کہا، سونیا، آپ کو اس وقت اکیلے یہاں سے گزرتے خوف محسوس نہیں ہوتا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ارے حمزہ، میں کوئی ڈرپوک لڑکی نہیں ہوں، بہت بہادر ہوں، اور ڈر بھی کس بات کا؟ پھر وہاں سے چلتے ہوئے ہم دونوں ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے موجود تھے۔ سونیا بولی، حمزہ، یہ رہی ہماری حویلی۔ حویلی بہت بڑی مگر خاصی پرانی لگ رہی تھی۔ اس میں بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ مرکزی دروازے سے ہال تک پہنچنے کے لیے خوبصورت راہداری بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے ہال میں بٹھا دیا، جہاں کھڑکیوں پر پھولدار پردے، فرش پر قالین، بہترین آرام دہ صوفے اور کرسیاں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سونیا چائے بنا کر لائی جو ہم نے مل کر پی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے چائے تو بہت اچھی بنائی ہے۔ تو وہ شرماتے ہوئے بولی، کیا آپ ہمیشہ میرے ہاتھوں کی ایسی چائے پینا پسند کریں گے؟ اور میں جواب میں صرف مسکرا ہی سکا۔ بعد ازاں وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کا کمرہ قدرے چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک سنگل بیڈ، میز، کرسی، مطالعے کے لیے بہت سی کتابیں، لیکن سب ہارر لٹریچر تھا۔ کتابوں پر جنات، چڑیلوں اور بدروحوں کے ساتھ ساتھ انسانی کھوپڑیوں وغیرہ کی تصاویر بھی تھیں۔ لگتا ہے آپ کو خوفناک ادب سے کافی لگاؤ ہے۔
تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں بالکل مدھم سی روشنی تھی اور بہترین خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا کھانا ہم دونوں نے مل کر کھایا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ گھر والوں کو اطلاع کر دوں کہ بارش میں پھنسنے کے باعث اب میں صبح ہی گھر پہنچوں گا، مگر یہ کیا، میرا موبائل تو گاڑی میں ہی رہ گیا۔ اوپر سے بارش بھی شروع ہو گئی، گاڑی بھی یہاں سے بہت دور تھی، لہٰذا مجبوراً مجھے باہر جانے کا ارادہ ترک کرنا پڑا۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب آنے لگی۔ وہ اپنی مختلف اداؤں اور حرکات سے میرے جذبات بھڑکانے لگی۔ ممکن تھا کہ میں بھی گناہ عظیم میں شامل ہو جاتا، مگر جب اس کی نظر میرے بازو پر بندھے تعویذ پر پڑی تو وہ گھبراتے ہوئے مجھ سے دور ہو گئی۔ یہ تعویذ میری ماں مجھے بچپن سے ہی میری حفاظت کے لیے باندھتی تھی۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوا کہ آخر وہ جھٹکے سے مجھ سے دور کیوں ہو گئی۔ میں اس وقت بات کو سمجھ نہیں سکا اور پریشانی سے اس سے پوچھا تو وہ خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے بولی، ارے کچھ نہیں، بس ایسے ہی منہ سے آواز نکل پڑی، اور اٹھ کر پانی پینے لگی۔ وہ مجھے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ہمیشہ اس گناہ سے بچتا آ رہا تھا۔ میں حافظ قرآن بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ اللہ سے اپنا ایمان پختہ کرنے کی دعا کیا کرتا تھا۔ اس گناہ سے میں آج بھی بچنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ کام ہمارے دین میں حرام ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے۔ وہ بولی، میری جان، نکاح بھی ہو جائے گا، اور ایسے حسین موسم میں اتنا سنہری موقع ضائع کرنا بے وقوفی ہے۔ جو کرنا ہے آج ہی کر لیں، کل کس نے دیکھا ہے؟ اپنے بازو سے یہ تعویذ اتار دو، کیونکہ دو جسموں کے ملاپ میں اس کی موجودگی مناسب نہیں۔ ایک طرف وہ حسینہ جوانی کے نشے سے بھرپور جس کا انگ انگ مجھے دعوت زنا دے رہا تھا، اور دوسری طرف میرا ایمان باز رہنے کا حکم دے رہا تھا۔ دل کشمکش سے دو چار ہو رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے اس کی غلیظ بات ماننے سے انکار کر دیا، جسے سن کر وہ آگ بگولا ہو گئی اور غصے سے کمرے میں چکر لگانے لگی۔ مجھے نفرت سے بولی، کتنے پاگل انسان ہو تم! ایک حسین و جمیل لڑکی تم کو خود اپنے قریب کر رہی ہے اور تم میرے حسن و شباب سے فیضیاب ہونے سے انکاری ہو؟ تم مرد بھی ہو کہ نہیں؟ وہ مجھے مختلف حرکات اور باتوں سے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، مگر میں اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا۔ جب وہ ہر طرح سے مایوس ہو گئی تب ایک دم اس کی حالت بدلنے لگی۔ حسینہ کا جسم حد سے بڑا ہونے لگا، بال کھڑے ہو گئے، آنکھیں خون کی طرح سرخ، رنگ بالکل سیاہ، اور ناخن تقریباً 3 فٹ باہر نکل آئے۔ اس کے سارے جسم سے بدبو آنے لگی۔ 2 بازوؤں کی بجائے اس کے مزید بازو نمودار ہو گئے اور وہ بھیانک چڑیل کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کی خوفناک حالت دیکھ کر میں کمرے سے باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ آج پہلی بار احساس ہوا کہ غیر مرئی طاقتوں کی اصل صورتوں کے سامنے انسان کی حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے بہت سی ڈراؤنی کہانیاں پڑھی اور سنی تھیں کہ ان چیزوں کا سامنا کرنا دل گردے کا کام ہے، مگر آج مجھے مکمل یقین ہو گیا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو حیران رہ گیا۔ حویلی میں موجود سارے خارجی دروازے سرے سے ہی غائب تھے، صرف دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ اتنے میں وہ چڑیل بھی ہال میں پہنچ گئی اور صوفے پر آرام سے بیٹھ کر بولی، او لڑکے، تم نے میری بات نہ مان کر بہت برا کیا ہے۔ در حقیقت میں ایک چڑیل ہوں۔ میں خوبصورت نوجوانوں کو ورغلا کر حویلی میں لاتی ہوں، بعد ازاں اپنی خوبصورت جوانی کا لالچ دے کر ان کا خون پیتی ہوں، اور پھر ان کی بلی شیطان کو چڑھاتی ہوں۔ اس سارے عمل کا مقصد شیطان کو خوش کرنا اور خاص شیطانی شکتیوں کا حصول ہے۔ میں اب تک سینکڑوں شکار کر چکی ہوں، مگر جتنی محنت مجھے تجھ پر کرنے پڑی اتنی کسی پر نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے شیطانی کہے حویلی کے چاروں اطراف گونجنے لگے۔ پھر وہ ہوا میں اڑتی ہوئی میری جانب لپکی۔ میں بے اختیار حویلی میں بھاگنے لگا۔ ایک بڑا کمرہ کھلا پا کر میں اس میں گھس گیا۔ وہاں غلیظ بدبو پھیلی ہوئی تھی، انسانی ہڈیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں اور ایک جانب کھوپڑیوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں وہ سرکش چڑیل بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ حیران کن طور پر اس کا قد اس قدر لمبا ہو گیا کہ وہ چھت سے ٹکرانے لگا۔ وہ ہوا میں کھڑی بھیانک آواز میں چیختی ہوئی اپنے منہ سے مجھ پر آگ برسانے لگی۔ اسی لمحے میں نے سب سے پہلے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا۔ اس آگ کی تپش ٹھنڈی ہونے لگی۔ اس کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے ختم کر سکے یا کم از کم مجھے ذکر الہی سے روک سکے، مگر اس کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔
میں مسلسل ذکر الہی میں مصروف رہا۔ کمرے کا اب بند دروازہ خود ہی کھل گیا۔ وہ چڑیل جیسے بے بس زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا۔ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت جاری رکھی۔ کمرے سے باہر آیا تو حویلی کے سارے خارجی دروازے نمودار ہو چکے تھے۔ دراصل اب وہ چڑیل خود ہی مجھے باہر جانے کا موقع فراہم کر رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے وہ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا باہر جانے والی راہداری پر چل پڑا۔ مرکزی دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرے پاس تو اللہ کے کلام پاک کی طاقت ہے، کیوں نہ اپنے دل کو مضبوط کر کے، اپنے اللہ پر توکل کر کے، سب خوف کو نظر انداز کر کے میں اس چڑیل کا خاتمہ کروں۔ میں نے اپنی جیب سے لوہے قرآنی نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور اونچی آواز میں دوبارہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوا اس چڑیل کی طرف بڑھا تو وہ مجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے زور سے اس کے بال پکڑ لیے۔ وہ درد سے چلانے لگی۔ میں قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتا رہا۔ اس نے اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوششیں کیں۔ وہ اس قدر زور سے چیختی تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، مگر میں نے کلام الہی پڑھنا بند نہیں کیا۔ دھیرے دھیرے اس کے بدبودار اور غلیظ جسم پر آگ لگنا شروع ہو گئی اور اس کی دردناک اور دلخراش چیخوں سے حویلی میں ایک خوفناک سا سما پیدا ہو گیا۔ وہ غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے بولی، کاش میں آج شکار کی تلاش میں نہ نکلتی۔ میری سوچ غلط تھی جو آج تمہیں بطور شکار چنا۔ میں نے نفرت سے جواب دیا، تو نے جتنے بے گناہوں کو لقمہ اجل بنا دیا ان کا حساب تو تجھے دینا ہی ہوگا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں تو واپس چل ہی پڑا تھا، اگر میں آج چلا جاتا تو تیرا یہ شیطانی کھیل نہ جانے کب تک جاری رہتا۔ اسی لیے میں نے تجھے کلام الہی کی طاقت سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ چل کر راکھ میں تبدیل ہونے لگی، بعد ازاں دھواں بن کر اڑ گئی اور میں پھر حویلی سے باہر آ گیا۔ مجھے باہر آتے ہی وہ حویلی مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی اور غیبی آواز آئی، اے نیک نوجوان، تم سے پہلے جتنے بھی جوان اس منحوس حویلی میں آئے اور ہوس کے پجاری بن کر اپنی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن تمہاری پرہیزگاری اور دینداری نے نہ صرف تمہاری جان بچائی ہے بلکہ اس شیطانی چڑیل کو بھی ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا ہے۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی ماحول یکسر تبدیل ہو گیا، ویسا ہو گیا جیسے حویلی کی جانب آتے ہوئے تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً ہی سٹارٹ ہو گئی۔ میری نظر اب میرے موبائل پر پڑی تو میں حیرت سے تقریباً اچھل پڑا، کیونکہ موبائل پر بھی تقریباً وہی وقت تھا جو اس حسینہ کے ہمراہ حویلی جانے کا تھا، بس 3 منٹ کا فرق تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے تو اتنا وقت حویلی میں گزارا، مگر یہ کیا؟ البتہ میں بہت خوش تھا کہ قدرت نے میرے ہاتھوں سے ایک نیک کام کروا دیا کہ اب وہ سرکش چڑیل کسی بے گناہ کو شیطان کی بلی نہیں چڑھائے گی، اور میں نے پھر گاڑی اپنے گاؤں کی طرف بڑھا دی۔